بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سلمان سپیکس دیکھ رہے ہیں۔ نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، جبکہ یہ دونوں پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہودی اور عیسائی حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے بلکہ صرف ایک بادشاہ مانتے ہیں۔ قرآن میں یہ صاف طور پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بچپن ہی سے بہت زیادہ ذہین اور فیصلہ کرنے کے ماہر تھے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دو آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنا جھگڑا بیان کرنے لگے۔ مدعی کہنے لگا کہ اس آدمی کی بھیڑوں نے میرے کھیت کی ساری فصل تباہ کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس آدمی کی فصل کی قیمت دوسرے آدمی کی بھیڑوں کی قیمت کے برابر ہے، اس لیے مدعی اس آدمی کی ساری بھیڑیں لے لے، یہ اس کی فصل تباہ کرنے کا معاوضہ ہوگا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام 11 سال کے تھے اور اپنے والد کے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا، یہ فیصلہ تو ٹھیک ہے، مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ اس آدمی کی بھیڑیں دوسرے آدمی کو عارضی طور پر دی جائیں تاکہ یہ ان سے دودھ حاصل کرے اور ان کی اون کو استعمال کرے، اور اس دوران ہی دوسرا آدمی اس کے کھیت کی دیکھ بھال کرے، یہاں تک کہ جب فصل پہلے جیسی ہو جائے تو پھر اس وقت کھیت کے مالک کو کھیت دے دیے جائے اور بھیڑوں کے مالک کو بھیڑیں دے دی جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے۔ امام بغوی لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جب موت آئی تو اس وقت سلیمان علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت اور نبوت دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کر دی تھی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے 40 سال تک حکومت کی اور اپنی حکومت کے چوتھے سال بیت المقدس کو تعمیر کرنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت زیادہ اور غیر معمولی فضائل اور معجزات سے نوازا تھا۔ ہواؤں پر آپ کو مکمل اختیار تھا۔ بہت تیز ہوائیں بھی آپ کے لیے بہت ہی آرام دہ اور پرسکون رفتار سے چلتیں۔ آرام دہ رفتار کے باوجود ہواؤں کے ذریعے 2 مہینے کا سفر ایک دن میں طے کر لیا کرتے تھے، اسی طرح 1 مہینے کا سفر ایک شام میں طے کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم الشان عمارات اور بڑے بڑے قلعے بنانے کا بہت شوق تھا۔ اللہ نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے نکال کر عمارات بنانے کا عمل آسان کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اہم کام جنوں کے سپرد کیا، وہ یہ کہ وہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کریں، جو بہت عظیم الشان اور وسیع و عریض عمارت ہو۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں کعبہ کی تعمیر نو کی تھی، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو کی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ ابو ذر غفاری نے پوچھا، وہ کون سی مسجد ہے جو اس کے بعد میں تعمیر ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، مسجد اقصیٰ۔ حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا، دونوں کے درمیان کتنے وقت کا فاصلہ ہے؟ آپ نے عرض کیا، 40 سال۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کی بات چیت سنی، جس کا ذکر دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر، جو جنات، انسان اور پرند پر مشتمل تھے، جمع کیے گئے، الگ الگ درجہ بندی کر دیے گئے۔ جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ اس بات پر سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے، اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزوں کو بیان کیا ہے۔ وہ ایک انتہائی چھوٹی مخلوق چیونٹی کی آواز کو بھی بہت دور سے سن اور سمجھ سکتے تھے۔ ان معجزات سے ہمارا ایمان مزید قوی ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے، وہ اپنے چنے ہوئے بندوں پر طرح طرح کے انعام و کرام کرتا ہے۔ چیونٹیوں کے اس قصے میں اللہ تعالیٰ کی کئی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ نمل چیونٹیوں کی وجہ سے رکھا گیا۔ نمل کے معنی چیونٹی کے ہیں۔ یہاں پر یہ چیز بھی قابل ذکر ہے کہ بائبل کا ترجمہ کرنے والے حضرت داؤد علیہ السلام
اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بہت سارے من گھڑت نازیبا اور قابل شرم واقعات نقل کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام ترجمہ کرنے والوں کو قرآن کی تعلیمات سیکھنے، سمجھنے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔